معروف ہیں یہ جملے کہ جو حکیم نبض شناس نہیں ہے وہ خاندانی حکیم نہیں ہے اور اس کو کچھ نہیں پتہ۔ عام دوائی ہے، پیراڈول ہے یا ڈسپرین ہے یا کوئی بھی دوائی ہے، تو اگر آپ اپنی مرضی سے استعمال کثرت سے کریں گے تو یہ ہیپاٹائٹس پیدا کر دے گی، مختلف امراض پیدا کر دے گی۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں جی فلاں حکیم صاحب نے کہا تھا کہ جس بندے کو شوگر ہے وہ جس چیز سے اس کو شوگر ہوتی ہے وہی چیزیں زیادہ کھائے۔ کہ جو باپ دادا کا مزاج ہوتا ہے غصے والا یا جذباتی یا دل کمزور یا ڈرپوک، وہی اس کے بیٹے کا ہوتا ہے، وہی آگے اس کے بیٹے کا ہوتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں آج آپ نے ہمیں ایٹم بم کا فارمولہ دے دیا ہے۔ یہ جو نبض شناسی کے حوالے سے آپ نے بہت قیمتی معلومات فراہم کی ہے ہمیں ناظرین کو۔ یہ 6 نبضیں اکثر اوقات یہ ان کے اوپر ہی بات ہوتی ہے اور اطباء کرام اسی کے اوپر بات کرتے ہیں۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، طب و حکمت میں ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس سیریز کا مقصد بنیادی طور پہ یہی ہے کہ ہم آپ کی اور اپنی اصلاح کر سکیں اور اپنی صحت کو فٹ رکھنے کے لیے جو کہ اللہ نے ہمیں عطا کی ہے اس نعمت کو، اس سے مستفید ہونے کے لیے اچھے طریقے سے معاشرے کے اندر معاشرے کی خدمت کر سکیں، اپنے اہل و عیال کی خدمت کر سکیں اور اپنی صحت کو برقرار رکھتے ہوئے اپنے آپ کو چست اور تندرست رکھتے ہوئے صحیح معنوں میں اللہ کی عبادت بجا لا سکیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے اس کا تعلق ہے نبض شناسی کے ساتھ، اور اسی طرح کہ جو انسان کے مزاج ہیں ان کی کوئی حقیقت ہے یا نہیں ہے۔ اکثر آپ لوگ سنتے ہیں اور ہمیں اطباء حضرات، ہمیں حکماء بیان کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ ہر انسان کا الگ الگ مزاج ہوتا ہے اور ان کو الگ الگ دوا ریفر کی جاتی ہے، بتائی جاتی ہے، اور ان کا جو مزاج ہوتا ہے اکثر میڈیکل ڈپارٹمنٹ میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا بعض ایسے اینٹی بایوٹک انجیکشنز وغیرہ ہوتے ہیں جو کہ باقاعدہ انفیکشن کر جاتے ہیں، ان کو پہلے لگا کے چیک کیا جاتا ہے، پھر اگر وہ صحیح رہیں تو پھر ہی وہ ڈاکٹر حضرات لگاتے ہیں۔ یعنی کہ ہر انسان کے لیے وہ انجیکشن فائدہ مند نہیں ہوتا، بعض کو ریئیکشن بھی کرتا ہے۔ تو اس کی مثال دے کر باقاعدہ حکماء ہمیں بتاتے ہیں کہ انسان کا ایک دوسرے کے ساتھ الگ الگ مزاج ہوتا ہے اور ان کا مزاج جو ہے وہ نبض کے ذریعے چیک کیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد اس مزاج کے مطابق باقاعدہ دوا دی جاتی ہے۔ اب دوائیوں کے اندر بھی مختلف طرح کی تاثیر ہوتی ہے، کوئی خشک سرد ہوتی ہے، کوئی سرد ہوتی ہے، کوئی خشک ہوتی ہے۔ مختلف جو مزاج ہیں ان کی حقیقت کیا ہے، آج ہم حکیم صاحب سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ ہم بہت مشکور و ممنون ہیں کہ آج بھی حکیم صاحب نے ہمارے لیے وقت نکالا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حکیم حافظ فرحان حنیف صاحب۔ بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ جی الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، شکر ہے، اور محدث ٹی وی کا شکریہ کہ انہوں نے دوبارہ موقع دیا۔ حکیم صاحب، جو آپ سے سوال ہے پہلا وہ یہ ہے کہ یہ جو مزاج ہوتے ہیں ان کی کوئی حقیقت ہے یا نہیں، یا ہر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے برابر بنایا ہے، پیدا کیا ہے؟ چلیں اگر مرد عورت کا دیکھا جائے تو عورت کمزور ہے اور مرد جو ہے وہ قوی ہے تو ایک چیز سمجھ آتی ہے، لیکن عورتوں کے اندر بھی الگ الگ مزاج ہیں اور مردوں کے اندر بھی، بچوں کے پھر اسی طرح، یعنی ہر انسان کا مزاج الگ ہے۔ یہ جو مزاج ہوتے ہیں ان کی حقیقت کیا ہے؟ یعنی واقعتاً ہوتے ہیں، ان میں فرق ہوتا ہے، ایک سے دوسرے کا الگ الگ مزاج ہوتا ہے، اور یہ کتنے ہوتے ہیں یہ آپ بیان کر دیجئے ناظرین کے لیے۔ جی، جیسا آپ نے سوال کیا کہ مزاج کے حوالے سے اس کی کیا حقیقت ہے، تو بالکل ہر انسان کا اللہ تعالیٰ نے مزاج علیحدہ ہی بنایا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی 4 عناصر سے، آگ، ہوا، پانی اور مٹی، صحیح۔ اسی طرح انسان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ 4 چیزوں سے انسان کو بنایا ہے، اور 4 چیزوں میں انسان کے اندر 4 مزاج ہیں۔ انسان کے مزاج میں گرمی ہے، خشکی ہے، سردی ہے اور تری ہے۔ صحیح۔ اب انسان کے اندر 4 اخلاط پائی جاتی ہیں جس کو ہم خلط بولتے ہیں۔ انسان کے اندر خون، بلغم، صفرا اور سودا، یہ 4 چیزوں سے مل کر انسان بنا ہے، اور انسان کے اندر یہ 4 چیزیں ہر ٹائم موجود ہوتی ہیں۔ صحیح۔ اگر انسان کے اندر خون کا غلبہ زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر انسان کے اندر پھنسیاں نکل آتی ہیں، چہرے کے اوپر سرخی آ جاتی ہے، بلڈ پریشر ہائی رہنا شروع ہو جاتا ہے۔
تو اس طرح کی غنودگی آنا شروع ہو جاتی ہے، اور اسی طرح بلڈ پریشر جب ہائی ہوتا ہے تو غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر انسان کے اندر صفرا کی زیادتی ہو جائے، بائل جو ہمارا جگر پیدا کرتا ہے، پروڈیوس کرتا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جسم کے اندر حرارت بڑھ جاتی ہے۔ جب حرارت زیادہ بڑھتی ہے تو چہرہ پیلا ہونا شروع ہو جاتا ہے، آنکھیں پیلی شروع ہو جاتی ہیں، یورین کا کلر پیلا آنا شروع ہو جاتا ہے، سٹول بھی پیلے کلر میں آنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک لیمٹ تک اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اگر لیمٹ تک بنتا رہے تو یہ فائدہ مند ہے، اگر زیادہ بنے تو یہ نقصان ہے۔ اسی طرح جب انسان کے اندر بلغم کی زیادتی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو بلغم کی زیادتی سے انسان کے اندر کیا چیزیں پیدا ہوتی ہیں؟ ایک تو نزلہ، زکام، ناک سے پانی آنا، آنکھوں سے پانی آنا، جسم بالکل ڈھیلا ہو جاتا ہے، وائٹ کلر میں ہو جاتا ہے، سردی زیادہ لگتی ہے، کمزوری بہت زیادہ آ جاتی ہے۔ اسی طرح سودا جو ہے اس کے اندر گیس، ریا، اب جس کے اندر سودا کی زیادتی ہو جائے گی اس کے اندر قبض رہنا شروع ہو جائے گی۔ خشکی جب بڑھتی ہے تو گیس پیدا ہوتی ہے، جسم کے اندر اکڑاؤ پیدا شروع ہوتا ہے، بواسیر کی شکایت ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سرطان، کینسر بھی اسی مزاج میں آ جاتا ہے، گلٹیاں بننا شروع ہو جاتی ہیں، پٹھوں میں کھچاؤ بڑھ جاتا ہے۔ تو اب دیکھیں 4 انسان کے اندر مزاج ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا ہے کہ اس کا لیول ہونا چاہیے کہ جتنی انسان کو مقدار چاہیے اتنی۔ اور اخلاق کا جو بگاڑ ہے یہ بیماری ہے۔ اب اخلاق کا بگاڑ کیا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا جس کے اندر خون کی زیادتی ہوگی اس کے اندر وہ بیماریاں لگیں، صفرا کی زیادتی اور بیماریاں، سودا کی زیادتی اور بیماریاں، اور اعصابی جب جس کے اندر بلغمی کی زیادتی ہو جائے گی، بلغم کی، اس کے اندر اور بیماریاں آ جائیں گی۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے جس خلط کی زیادتی ہوگی ہم اس کو کنٹرول کریں گے، اس کو اس کے لیول پہ لے آئیں گے، جو کمی آ چکی ہے اس کو ہم پورا کر دیں گے، تو انسان کی صحت برقرار ہو جائے گی۔ اس وجہ سے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر باپ کا مزاج خشک ہے تو چونکہ گھر میں خشک چیزیں کھائی جاتی ہیں تو وہی چیزیں گھر میں بچہ کھائے گا، جب بچہ بھی وہی چیزیں کھائے گا تو اس کا مزاج بھی خشک ہی ہوگا۔ بعض اوقات پیدائشی طور پہ ہم دیکھتے ہیں نیچرلی طور پہ کہ جو باپ دادا کا مزاج ہوتا ہے غصے والا یا جذباتی یا دل کمزور یا ڈرپوک، وہی اس کے بیٹے کا ہوتا ہے، وہی آگے اس کے بیٹے کا ہوتا ہے۔ اس میں کھٹی اور میٹھی چیزیں اور اس طرح کی جو چیزیں نمکین چیزیں ان میں بھی مزاج ہوتے ہیں، فرق ہوتا ہے؟ بالکل، آپ کا یہ سوال بڑا زبردست ہے۔ اب میٹھی چیزیں جتنی ہیں یہ اعصابی ہیں، صحیح، اس سے رطوبتیں بڑھتی ہیں۔ یہ جیسے شوگر کا مرض ہے تو جو بہت زیادہ چیزیں کھاتی ہیں، میٹھا کھانے سے شوگر نہیں ہوتی لیکن میٹھے کھانے سے انسان کے اندر رطوبات بڑھ جاتی ہیں، کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے، ٹرائیگلسرائڈ بڑھ جاتا ہے۔ خون کے اندر جب چربی بڑھے گی تو رطوبتیں بڑھے گی، لیور فیٹی ہو جائے گا، جب لیور فیٹی ہوگا تو انسان شوگر کی طرف چلا جائے گا۔ تو اس لیے ایسے ہی کھٹی چیزیں ہیں، جتنی کھٹی چیزیں ہیں وہ ساری سوداوی ہیں، خشکی پیدا کرتی ہیں، اور گرم چیزیں جتنی ہیں وہ صفرا زیادہ پیدا کرتی ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم جو غذا کھاتے ہیں اس کا بھی مزاج ہوتا ہے۔ بالکل، کسی کے اندر گرمی زیادہ ہے تو کسی کے اندر سردی زیادہ ہے، کسی کے اندر تری زیادہ ہے تو کسی کے اندر خشکی زیادہ ہے۔ یہ میں نے جو سوال بنیادی طور پہ کیا اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ اکثر یہ کہا جاتا ہے بچوں کے حوالے سے، اگر بچہ مثال کے طور پہ نمکین چیز زیادہ کھاتا ہے اور میٹھی چیز نہیں کھاتا، یا بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جو میٹھا زیادہ شوق سے کھاتے ہیں اور نمکین چیز زیادہ شوق سے نہیں کھاتے، تو والدین کہہ دیتے ہیں یہ اپنے باپ پہ گیا ہے، یہ اپنی پھپھو پہ گیا ہے، یہ فلاں پہ گیا ہے، یعنی وہ اس طرح کر کے وہ بتا دیتے ہیں کہ جی جس طرح آپ نے بات کی کہ اثر ہوتا ہے باقاعدہ خاندانی۔ جی، یہ خاندانی اثر ہوتا ہے، اور جب جو چیز گھر میں والد صاحب کو پسند ہے نا تو اکثر اوقات گھر میں وہی بنتی ہے، جب وہی بنتی ہے تو بچوں کو بھی وہی پسند ہوتی ہے، تو جب بچوں کو بھی وہی پسند ہوگی تو آگے ان کے بچوں کو بھی شادی ہوگی تو وہی پسند ہوگی۔ اس لیے جب میرے پاس کوئی ایسا مرض آتا ہے نا جو آ کے مجھے بتاتا ہے کہ میرے باپ کو بھی دل کا اٹیک ہوا تھا یا میرے باپ کو بھی شوگر تھی، تو میں سب سے پہلے ان کا مزاج چینج کرتا ہوں کہ جو ان کے والد صاحب کا مزاج تھا اس سے ہٹا دیں، جو چیزیں انہیں زیادہ پسند تھی یہاں پہ وہ کم کر دیں، اس سے مزاج چینج ہو جاتا ہے۔ دوسرا جو آپ نے لفظ کہا کہ یہ جی پھپھو پہ گیا ہے، اکثر اوقات جب بچہ پیدا ہوتا ہے، یہ بڑی زبردست ایک بات ہے، تو سارے کہتے ہیں یہ جی پھپھو کے اوپر گیا ہے یا میرے اوپر گیا ہے، لیکن جب وہ بچہ بڑا ہوتا ہے تو الٹے کام کرتا ہے، تو پھر وہ کہتے ہیں یہ پتہ نہیں کس کے اوپر چلا گیا ہے۔ تو اس لیے نا یہاں پہ یہ بھی سوال بنتا ہے کہ اکثر بعض اوقات ہم بدل بھی جاتے ہیں۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جس نے گڑتی دی ہے ہاں جی اس کو تو پھر بس ساری زندگی تانے سننے پڑتے ہیں۔ اگر وہ اچھا نکلا ہے تو پھر اسی کے اوپر، اگر وہ اچھا نہ نکلے تو پھر بات بدل جاتی ہے۔ جی، یہ ہے مزاج بھی۔ صحیح۔ اچھا کیم صاحب، یہ آپ نے جو باقاعدہ مزاج بتائے ہیں، آپ نے تو ہمیں عامی لوگوں کو کہہ لیں کہ بتا دیے ہیں کہ یہ 4 مزاج ہوتے ہیں، خشک، سرد،
تو جو اکثر اطباء حضرات ہیں وہ ایک اپنی اصطلاح استعمال کرتے ہیں، مطلب ہم نے سن رکھا ہے اعصابی عضلاتی ہو گیا یا اسی طرح خشک سرد ہو گیا اور بھی اس طرح کی، تو یہ کتنے ہیں؟ یعنی کہ اگر کوئی ہمیں بتاتا ہے اور پھر ان کو ہم کس طرح جج کریں گے کہ وہ کون سا ایسا فارمولہ ہے جس کو ہم سمجھ سکیں اور پھر وہ اپنی خوراک کو اس لحاظ سے لیں؟ اچھا جی، یہ نا زبردست سوال آپ نے کیا کہ یہ عام لوگوں کو پتہ ہے، لیکن جو ٹرم یوز کرتے ہیں نا اطباء حضرات، وہ ٹرمز کیا ہیں؟ وہ ہے جب بولتے ہیں نا اعصابی مزاج، اس کا مطلب ہوتا ہے اس کے اندر بلغم کی زیادتی ہے، صحیح رطوبات کی زیادتی ہے۔ جب بولتے ہیں اس کا مزاج جو ہے وہ عضلاتی ہے، عضلاتی میں خشکی، ریا، گیس، قبض۔ پھر غدی کہتے ہیں اس کا مزاج گرم ہے، یعنی کہ جب ہم اس ٹرم میں بات کریں گے نا تو ہم کہیں گے عضلاتی، غدی اور اعصابی، یہ 3 ٹرمز بولی جاتی ہیں زیادہ تر۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور ٹرم یوز کی جاتی ہے ہار، یعنی کہ گرم، رطب، تر، اور ہار گرم اور رطب جو ہے وہ رطوبت والے کے لیے، اور اسی طرح اس میں آتی ہے یابس، ٹھیک ہے۔ تو ایک آتی ہے بارد ٹھنڈک ہے، یابس خشک ہے، یہ بھی ٹرم بہت سارے اطباء لکھ دیتے ہیں۔ تو یہ اس کے ٹرمز ہیں۔ اگر آپ نے اس طرح بھی لینا ہو کہ آپ کسی طبیب کے پاس جاتے ہیں تو اس نے وہاں پہ لکھا ہے عضلاتی اعصابی اس کا مزاج ہے، تو آپ سمجھ لیں کہ اس کا مزاج ہے خشک سرد، ٹھیک ہے۔ اگر اس نے لکھا ہے عضلاتی غدی، اس کا مزاج آپ سمجھ لیں خشک گرم، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ 6 ہیں، میں ترتیب وائز آپ کو بات بتا دیتا ہوں تاکہ کوئی بچے اگر اسٹوڈنٹ ہیں طب کے وہ لکھنا چاہیں تو وہ لکھ لیں۔ اس میں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے اعصابی عضلاتی، یہ سرد خشک نبض ہوتی ہے، صحیح۔ اس کے بعد آتی ہے عضلاتی اعصابی، یہ خشک سرد ہوتی ہے، پہلی سرد خشک ہے، دوسری خشک سرد ہے، تیسری ہے عضلاتی غدی یعنی کہ خشک گرم، چوتھی ہے غدی عضلاتی یعنی کہ گرم اور خشک، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ جاتی ہے غدی اعصابی یعنی کہ گرم اور تر، اس کے بعد آتی ہے اعصابی غدی یعنی کہ تر اور گرم۔ یہ 6 نبضیں اکثر اوقات یہ ان کے اوپر ہی بات ہوتی ہے اور اطباء کرام اسی کے اوپر بات کرتے ہیں۔ صحیح، یہ اس کے آسان سے الفاظ، یہ بہت قیمتی آپ نے معلومات فراہم کر دی ہیں۔ عموماً یہ باقاعدہ کہہ لیں کہ فارمولے ہوتے ہیں جو کہ چھپا کے رکھے جاتے ہیں، حکمائے حضرات ان چیزوں کو بیان نہیں کرتے۔ تو ناظرین کے لیے اور خاص طور پہ جو اسٹوڈنٹس ہیں طب یونانی کے، ان کے لیے یہ بہت اہم معلومات ہیں، تو وہ نوٹ کر سکتے ہیں اور یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اچھا حکیم صاحب، آپ نے یہ بتایا کہ ان کے ذریعے سے ہم چیک کر سکتے ہیں مزاج۔ اب مسئلہ ہے نبض شناسی کا۔ نبض شناسی کے حوالے سے عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ معروف ہیں یہ جملے کہ جو حکیم نبض شناس نہیں ہے وہ خاندانی حکیم نہیں ہے اور اس کو کچھ نہیں پتہ۔ تو نبض شناسی کے بارے میں میڈیکل ڈپارٹمنٹ میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے ذریعے سے بس دل کی دھڑکن کا پتہ چلتا ہے، یعنی کہ زیادہ سے زیادہ ہم نے یہ سن رکھا ہے، لیکن اس کو جو چیک کرنے کے انداز ہیں وہ بھی بیان کیے جاتے ہیں کہ آپ نے کہاں پہ ہاتھ رکھنا ہے اور درمیان والی انگلی کہاں ہو، پہلی انگلی شہادت کی کہاں ہو۔ تو یہ جو چیزیں بیان کی جاتی ہیں یہ بھی ایک اپنا روب دبدبہ باقاعدہ دکھانے کے لیے ہوتا ہے یا حقیقت ہے کہ آپ نے نبض کس طرح چیک کرنی ہے اور اس سے ہمیں باقاعدہ پتہ چلے گا کہ کتنے جو ہیں وہ مزاج ہیں اور بندے کا مزاج کون سا ہے؟ یعنی نبض شناسی کے ذریعے سے مزاج کا پتہ چلتا ہے؟ جی یہ بڑا زبردست سوال ہے۔ تو جیسے آپ نے بات کی تشخیص کے حوالے سے، جی تو ہمارے الحمدللہ ایسے طبیب موجود بھی ہیں اور گزر بھی چکے ہیں، جو کچھ عرصہ پیچھے جائیں تو بہت بڑے بڑے طبیب ایسے بھی تھے جو صرف نبض چیک کر کے یہ بتا دیتے تھے کہ آپ نے کل کیا کھایا تھا اور آج کیا کھا کے آئے ہیں، یعنی کہ نبض شناسی جو ہے اتنا کچھ بتا دیتی ہے، اتنا بڑا فن نہیں ہے۔ ہاں، لیکن نبض شناسی کے ساتھ ساتھ ہم جو تشخیص پڑھتے ہیں کہ جب پیشنٹ چل کے آتا ہے ہم اس کی آنکھیں بھی دیکھتے ہیں، ناک، کان، اس کے چلنے کا سٹائل، اس کا لمس بھی چیک کرتے ہیں، ہاتھ لگانے میں جسم گرم ہے، سرد ہے، خشک ہے، تر ہے، تو یہ ساری چیزیں تشخیص میں معاونت کرتی ہیں۔ بعض اوقات تو ہم سوالات بھی کرتے ہیں کہ آپ کہاں پہ پیدا ہوئے، کہاں پہ پڑھے، کہاں پہ رہے، کتنے بہن بھائی ہیں، وہ یہ جتنا آپ ڈیٹیل میں جائیں گے اتنی ہی اچھی آپ کی تشخیص ہو جائے گی۔ لیکن چونکہ معروف طریقہ ایک ہے وہ نبض، اور نبض کے ذریعے سب سے پہلے جو آپ نے بات کی کہ واقعی پتہ چلتا ہے، اس میں حقیقت ہے کہ نبض چیک کرنے سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کے اندر سردی ہے، خشکی ہے، گرمی ہے، تری ہے، کیا مسئلہ آپ کے اندر چل رہا ہے۔ تو بہت ساری چیزیں آپ کو نبض کے ذریعے معلوم ہو جاتی ہیں۔ تو نبض کی جو تشخیص کا طریقہ ہے،
تو وہ آج ہم آپ کو انشاءاللہ بتا دیتے ہیں کہ نبض کس طرح چیک کر سکتے ہیں. جو طب کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے تو یہ بہت زبردست چیز ہے, وہ اس سے سیکھ سکتے ہیں. صحیح. نبض کا بڑا آسان سا طریقہ ہے. سب سے پہلے جب پیشنٹ آنے کے بعد اسے تھوڑی دیر تک بٹھائیں, کیونکہ پتہ نہیں وہ غصے میں آیا ہے یا ٹینشن میں ہے, پریشانی میں ہے, تھوڑی دیر یا چل کے تیز چل کے آیا ہے, تھوڑی دیر اسے بیٹھنے کو کہیں. 10-15 منٹ جب وہ بیٹھ جائے, اپنی اصلی حالت پہ آ جائے, ریلیکس ہو تو جائے. جو طبیب چیک کرنے والا ہے اس کے لیے بھی اصول ہے. وہ خود بھی بالکل فٹ ہے, ایسا تو نہیں وہ پریشانی میں بیٹھا ہوا ہے, ٹینشن میں ہے, غصے میں ہے, یا کوئی ایسی پریشانی ہے, غم میں ہے, تو اس کا بھی بالکل معتدل ہونا ضروری ہے. اس کے بعد اس کی نبض چیک کرتے ہیں. نبض کا جو بہترین طریقہ ہے, ایسے ہی جس طرح ہم بیٹھیں اس طرح پیشنٹ بیٹھے, بیٹھنے کے بعد جو طبیب ہے اس کی یہ 4 انگلیوں سے نبض چیک کی جاتی ہے. 4 انگلیوں کو آپ پہلے ایسے برابر کریں. صحیح. یہ چاروں پورے جو ہیں آپ کے یہ برابر ہوں, اور جو پورے ہیں پورے جسم کا حساس ترین ایریا ہے جو بڑی جلدی محسوس کرتا ہے ٹھوکر کو. تو آپ نے اس کے بعد یہ نبض جب چیک کرنی ہے تو یہ دیکھیں. اب یہ آپ کو چیک کرا دوں کہ یہاں پہ یہ اس کا طریقہ ہوتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اگر کوئی ساتھی یہاں پہ آ جائے تو میں ذرا تھوڑا سا آپ کو نا اور آسانی ہو جائے گی. ہمارے جو کیمرہ مین ہیں کاشف صاحب وہ ذرا تشریف لائیں. یہ دیکھیں جی, سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھیں یہاں سے آپ نے تھوڑا سا وایا چھوڑنا ہے, انگوٹھی کی طرف آپ نے نبض رکھنی ہے. یہ میں نے آپ کو پہلے سمجھایا تھا, اس کو ایسے برابر کر لینا ہے. تو یہ دیکھیں یہ ہے نبض کا طریقہ, اور یہاں سے یہ دل کی طرف ہاتھ ہونا چاہیے. یہ ان کا نبض کا طریقہ ہے. تو اس میں اب آپ کو چیز یہ طریقہ بتا دیا. اب نبض کا جو ترتیب ہے وہ آپ کو سمجھاتا ہوں. اگر آپ نبض چیک کر رہے ہیں تو آپ نے ہاتھ ایسے رکھا ہے آہستہ سے, اور نبض کے اندر ٹھوکر ہے اور اوپر ہی نبض چل رہی ہے, تو یہ عضلاتی نبض کہلائے گی. اگر آپ نے تھوڑا سا دبایا تو پھر نبض چل رہی ہے تو یہ غدی نبض ہوگی. اگر آپ نے اور دبایا پھر نبض چلتی ہے تو یہ اعصابی ہوگی. یہ میں نے آپ کو مفرد نبض بتائی ہے. اس کے بعد اب ہم آپ کو بتاتے ہیں مرکب نبض, یعنی کہ پہلے آپ کو صرف سنگل نبض بتائی ہے, اب آگے اس کی 3 کی 6 ہو جائیں گی نبضیں. اب یہاں پہ ہم ہاتھ رکھتے ہیں, اگر جو نبض ہے پہلی انگلی یہاں پہ ہاتھ رکھا اور اوپر ہی پہلی انگلی پہ نبض چل رہی ہے تو یہ نبض ہوگی اعصابی عضلاتی, یعنی کہ سرد خشک. اگر نبض 2 انگلیوں کے اوپر چل رہی ہے, یہ دوسری انگلی جو ہے اس کے اوپر ٹھوکر ٹھاک یعنی کہ ٹھوکر محسوس ہوتی ہے اور اوپر ہی نبض چلتی ہے, تو یہ ہوگی عضلاتی اعصابی. اس کو خشک سرد نبض کہا جاتا ہے. اگر ہم اسی طرح اوپر ہی ہاتھ رکھا ہوا ہے تو یہ نبض 3 انگلیوں پہ جا کے چلتی ہے اور باریک تنی ہوئی رسی کی طرح نبض چل رہی ہے, تو یہ عضلاتی غدی نبض ہے. اس کا مقصد ہے پہلے خشکی اور ساتھ گرمی اٹیچ ہو چکی ہے. اور اس کے بعد اگر نبض چلی جاتی ہے چاروں پوروں کے نیچے محسوس ہوتی ہے, اور خصوصاً آخری پورے پہ, تو یہ نبض تھوڑا سا دبا کے محسوس ہوتی ہے, بالکل اوپر نہیں, درمیان میں ہلکا سا آپ نے دبایا پھر محسوس ہوئی. یہ غدی عضلاتی نبض ہے, یعنی کہ گرم خشک. اس کے بعد اگلی نبض ہے, اگر آپ کی نبض تھوڑا سا آپ نے دبایا ہوا ہے, نبض پہلی انگلی پہ بھی نہیں چل رہی اور آخری پہ بھی نہیں چل رہی, صرف 2 انگلیوں کے اوپر نبض چل رہی ہے اور ہلکا سا دبانے سے چل رہی ہے, تو یہ گرمی تری یعنی کہ غدی اعصابی نبض ہے. اور اگر نبض آپ نے دیکھا ہے کہ اوپر بھی نہیں چل رہی, تھوڑا سا دبایا ہے پھر بھی نہیں چل رہی, پھر اور دبایا ہے, ہڈی کے ساتھ 1 انگلی پہ نبض چل رہی ہے, تو وہ اعصابی غدی نبض ہے, یعنی کہ تر گرم نبض ہے. اب اس کی جو ترتیب ہے, جب نبض چیک کرتے ہیں تو آپ سب سے پہلے جب نبض چیک کیے تو آپ نے سب سے پہلے کرنا کیا, اس کے 3 حصے کرنے ہیں. پہلے اس طرح ہاتھ رکھ کے دیکھنا ہے, پھر اس کے بعد تھوڑا سا دبانا ہے, پھر اس کے بعد پھر تھوڑا سا دبانا ہے. اس کے 3 حصے کر لینے ہیں. اب سب سے اوپر جو نبض ہے وہ ہے عضلاتی خشکی والی, جو درمیان والی نبض ہوگی وہ غدی نبض ہوگی, جو سب سے نیچے جا کے بولے گی وہ ہوگی نبض اعصابی. یہ کلیہ یاد رکھ لینا ہے. اور جب بھی آپ نبض چیک کرنے لگیں تو آپ نے پڑھنا ہے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. یہ آپ نے کثرت سے پڑھنا ہے, کیونکہ یہ جو علم ہے اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے, اور اللہ تعالیٰ پھر آپ کے دل میں انشاءاللہ ساری بات بٹھا دے گا. جب آپ کو یہ نبضیں آتی ہوں گی تو پھر آپ ایٹومیٹکلی, جب پہلی انگلی کے نیچے نبض ہوگی تو آپ اس کی بیماریاں آپ کو پتہ ہوں گی کہ جب نبض اعصابی عضلاتی ہو
تو ان میں کون سے امراض ہوتے ہیں؟ یہ جو نبض کا طریقہ میں نے بتایا ہے یہ بڑا آسان سا طریقہ ہے. اس طرح نبض چیک کی جاتی ہے. اگر اس کے اوپر محنت کی جائے تو انسان نبض کے ذریعے ہی بہت ساری بیماریوں سے، بہت ساری چیزوں سے بہت ساری چیزوں کی معلومات حاصل کر سکتا ہے. بلکہ میں بڑا متاثر ہوا ہوں جو آپ نے تفصیل بتائی ہے. ہم نے اتنی زیادہ تفصیل نہیں سن رکھی. ہم نے تھوڑی بہت سنی ہے اور زیادہ سے زیادہ یہ سن رکھا ہوتا ہے کہ حکیم جو ہوتے ہیں وہ صحیح جو حکیم ہیں وہی ہیں جو نبض شناس ہیں، اور جو حکیم نبض شناس نہیں ہے وہ صحیح کہہ لیں کہ آپ تجربہ کار نہیں ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے، جدی پشتی نہیں ہے وغیرہ وغیرہ اس طرح کی باتیں. یعنی میں یہ سمجھا ہوں، میری یہ غلط فہمی دور ہوئی ہے کہ واقعتاً اس میں حقیقت ہوتی ہے اور اس کے ذریعے سے مزاج کا پتہ چلتا ہے. بہت شکریہ آپ کا، آپ نے یہ معلومات باقاعدہ ہمیں بھی فراہم کی اور ہماری اس ویڈیو کے ذریعے اپنے ان خاص طور پہ جو سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بھی فراہم کی جو کہ اس حوالے سے جاننا چاہتے ہیں. جی بشارت بھائی، یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے، تو ہماری کوشش ہے لوگوں تک حق بات پہنچنی چاہیے، اور ہماری وجہ سے اگر ہم لوگوں کا فائدہ کر سکتے ہیں تو ہمیں کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر دے. آمین آمین. بہت بڑی نیکی ہے یہ. عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ نسخہ جات جو ہوتے ہیں وہ چھپائے جاتے ہیں اور بتائے نہیں جاتے، تو یہ تو بہت بڑا فن ہے جو آپ نے صدقہ جاریہ کر دیا. اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے نیک صدقہ جاریہ بنائے. اچھا حکیم صاحب، جو آخری سوال ہے آپ سے وہ یہ ہے کہ، اور بڑا اہم سوال ہے اس حوالے سے، مزاج کو جاننے کے بعد کیا ہم اپنی نبض خود چیک کر سکتے ہیں جس کے ذریعے سے ہم اپنا مزاج جان سکیں؟ اور دوسری اہم بات یہ کہ اگر ہمیں اپنے مزاج کا پتہ چل جاتا ہے تو اس کے بعد ہمیں کون سی ایسی احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے اور اس طرح کی خوراک لینی چاہیے، اس طرح کے قہوہ جات لینے چاہیے جس سے ہم اپنی تشخیص خود کر سکیں اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو، یا اسی طرح والدین اپنے بچوں کو باقاعدہ یہ ٹوٹکے بتا کے اور اس طرح ان کا علاج کر سکیں؟ جی بھائی جان، آپ کا سوال بہت اچھا ہے. ایک تو پہلی بات کی جو نبض ہے نا، یہ بغیر استاد کے نہیں آتی، یہ آپ کو باقاعدہ سیکھنی پڑے گی. لیکن اس میں جو میں نے ترتیب سمجھائی ہے اس میں 2-4 چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو سمجھ آ سکتی ہیں بڑی آسانی سے، اس سے آپ بڑا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. صحیح. وہ یہ ہیں کہ جیسے میں نے آپ کو مفرد نبض بتائی کہ اوپر نبض چل رہی ہو تو یہ عضلاتی ہے، اگر اس سے نیچے ہے تو وہ غدی ہے، اس سے نیچے ہے تو اعصابی ہے. اب جب آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ میری نبض جو ہے وہ عضلاتی چل رہی ہے، خشکی والی چل رہی ہے، تو اس کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جب آپ کو یہ یقین ہو جائے کہ میری نبض بالکل اوپر اور ٹھوکر محسوس ہو رہی ہے اور خشکی والی ہے، اور آپ خود بھی اپنے اندر تبدیلی محسوس کر رہے ہیں کہ مجھے قبض رہ رہی ہے، گیس رہ رہی ہے، بواسیر ہو گئی ہے یا گلٹیاں نکل آئی ہیں، تو یہ ساری چیزیں اگر آپ کے اندر موجود ہیں تو آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ آپ کی نبض جو ہے وہ عضلاتی ہے، خشکی والی ہے. تو اس کے لیے قہوہ کون سا استعمال کرنا چاہیے یا غذا کون سی لینی چاہیے؟ جب انسان کے اندر خشکی ہو تو اسے چاہیے کہ گرم اور تر یہ چیزیں استعمال کی جائیں. مثلا دلیا گندم کا، اس کے اندر بادام کی گری اور میوہ ڈال کے وہ استعمال کریں. سبزی گوشت کا استعمال کریں، سبزی کدو، توری، ٹنڈے، شلجم، گاجر، مولی. اس کے اندر انہیں چاہیے کہ پیشنٹ کو اس میں دیسی مرغی یا بکرے کا گوشت شامل کر لیں. تو سبزی گوشت کا استعمال کیا جائے، سالن زیادہ استعمال کیا جائے اور روٹی کم استعمال کی جائے، کیونکہ وہاں پہ خشکی پہلے ہی آ رہی ہے، تو ہم نے وہاں پہ گرمی اور تری پیدا کرنی ہے. اس سے آپ کا مرض ختم ہو جائے گا. اس کے بعد آپ کو خشک چیزیں چھوڑنی پڑیں گی. وہاں پہ آپ ٹھنڈا پانی، بوتل، جوس، اس کے ساتھ ساتھ چائے وغیرہ یا تلا بھنا گوشت، برگر، شوارما، اس طرح کی چیزیں آپ سکپ کریں گے کیونکہ یہ ساری چیزیں خشکی پیدا کرتی ہیں. اس کے بعد اس کے لیے قہوہ کون سا اچھا ہے؟ تو قہوے میں اکثر گھر میں پڑا ہوتا ہے پودینہ، تو پودینہ لے لیں 3 چٹکی، اور اجوائن لے لیں 3 چٹکی. اس کے بعد اس میں تیز پتہ شامل کر سکتے ہیں یا اناب شامل کر سکتے ہیں. 3 عدد اناب شامل کر لیں یا تیز پتہ 2-3 پتے استعمال کر لیں. 1 گلاس پانی ہو، اس میں اس کو ابال کے تو یہ چیزیں ڈالیں، تو یہ ابال کے استعمال کریں قہوہ بنا کے، تو آپ کا مزاج جو ہے وہ خشکی جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی. اس سے آپ کا مرض انشاءاللہ چند دنوں میں ٹھیک ہو جائے گا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نبض اوپر نہیں، تھوڑا سا درمیان میں ہے، اس کے اندر غدی نبض چل رہی ہے، تو غدی نبض میں ہوتا ہے کیا؟ تحلیل سے ہوتا ہے کہ ایک تو گرمی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، گرمی کے ساتھ ساتھ بعض اوقات خشکی بھی اٹیچ ہو جاتی ہے. جب خشکی اٹیچ ہوتی ہے تو اس سے ہوتا ہے کیا ہے کہ آنتوں کے اندر انفیکشن ہو جاتا ہے، جسم کے اندر بخار والی کیفیت ہوتی ہے،
پیشاب جل کے آنا شروع ہو جاتا ہے اور تھوڑا تھوڑا آنا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، پخانہ بھی 2-3 دفعہ آنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس طرح کی تبدیلیاں واضح محسوس ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ جب یہ تبدیلیاں محسوس ہوں اور نبض بھی آپ اوپر نہیں تھوڑا سا نیچے جا کے چل رہی ہے اور 2 انگلیوں پہ درمیان میں یا 4 انگلیوں پہ چل رہی ہے، تو یہ غدی مرض ہوتا ہے گرمی۔ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے آپ کو چاہیے صبح ناشتے میں دلیا جو استعمال کریں، یا مکھن ڈبل روٹی استعمال کر لیں، یا ساگو دانہ استعمال کر لیں، اس طرح کی کوئی بھی چیز استعمال کر لیں۔ اس کے ساتھ دوپہر میں صرف سبزیاں، اس میں شلجم، یہ ٹھنڈی چیزیں، ہاں جی، کدو، توری، ٹنڈے، شلجم، گاجر، مولی، حلوہ کدو، دال، مونگ، اس طرح کی چیزیں استعمال کی جائیں، اور پھلوں میں سیب کا استعمال کر لیا جائے۔ تو اس طرح امرود ہے، انگور ہے، اس طرح کا پھل استعمال کر لیا جائے۔ اس میں قہوہ کون سا استعمال کریں گے؟ وہ بھی گھر میں موجود ہوتا ہے۔ اس میں آپ سونف، سبز الائچی اور گاؤزبان، اگر گاؤزبان نہ ہو تو دھنیا بھی استعمال ہو سکتا ہے، کشنیز، اس کا قہوہ بنا کے تھوڑی تھوڑی چیزیں لے کے 1 گلاس پانی میں ابال کے شہد ملا کے یہ قہوہ صبح و شام استعمال کریں، اور ساتھ آپ جو میں نے آپ کو چیزیں بتائی ہیں کھانے کے لیے وہ استعمال کریں، گرم چیزیں چھوڑ دیں، انشاءاللہ فرق پڑ جائے گا۔ اب آتے ہیں تیسری پہ، وہ نبض ہے اعصابی۔ آپ نے اوپر نبض کے اوپر ہاتھ رکھا، نبض نہیں چل رہی، دبایا نہیں چل رہی، پھر اور دبایا، تو پھر آپ کی وہ نبض چل رہی ہے، وہ بھی 1 انگلی کے اوپر، اس کا مطلب ہے اعصابی آپ کا مزاج چل رہا ہے، کمزوری، ضعف بہت زیادہ ہے۔ تو اس میں آپ کو چاہیے خشک چیزوں کا استعمال کریں، کیونکہ یہ اصول ہوتا ہے جہاں پہ خشکی ہو وہاں پہ گرمی تری پیدا کرتے ہیں، جہاں پہ گرمی ہو وہاں پہ سردی پیدا کرتے ہیں، اور جہاں پہ اب سردی ہے، اعصابیت ہے، تری ہے، رطوبت ہے، تو وہاں پہ ہمیں چاہیے خشکی پیدا کریں۔ اس کے لیے صبح کا ناشتہ جو بنتا ہے نا، اب اس میں جو مرض ہیں وہ نزلہ، زکام اور پخانہ کچا ہی آ جائے گا، پک کے نہیں آئے گا، اس کے علاوہ سانس بہت زیادہ پھولے گا، ٹھیک ہے، کمزوری، ضعف بہت زیادہ ہوگا۔ تو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ اس میں ہمیں چاہیے کہ صبح ناشتہ جو ہے وہ مربع آملہ یا پھر سوگی بادام، ٹھیک ہے، یا کھجور بادام یا مربع ہرڑ، ان میں سے کوئی ایک ناشتہ ساتھ چائے استعمال کریں، لونگ دار چینی ڈال کے۔ دوپہر میں کالے چنے شوربے والے، فش کے علاوہ آپ آلو بینگن بھی استعمال کر سکتے ہیں، دال چنا بھی استعمال کر سکتے ہیں، تلا بھنا گوشت استعمال کر سکتے ہیں، فش استعمال کر سکتے ہیں، اس طرح کی چیزیں، بیسنی روٹی استعمال کر سکتے ہیں، پکوڑے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح کی چیزیں استعمال کی جائیں، اور اس میں جب آپ یہ چیزیں استعمال کریں گے آپ فوراً فرق محسوس کریں گے۔ اس کے بعد قہوہ، اس میں قہوہ کون سا؟ اس میں آپ کے اندر اب کافی زیادہ نکاحت ہے۔ جب انسان کے اندر رطوبات کی زیادتی ہوتی ہے تو پیشاب چھوٹا بہت زیادہ آتا ہے، تو جب پیشاب زیادہ آتا ہے تو قوت میں بہت زیادہ کمی ہوتی ہے، تو وہاں پہ آپ لونگ اور دار چینی، تیسرا اس میں اناب ڈال لیں۔ اناب جو ہے وہ پہاڑی بیر ہوتے ہیں، 3 عدد وہ لے لیں، اس کے بعد لونگ لے لیں 3 عدد، اور دار چینی لے لیں 1 انچ کا ٹکڑا۔ 1 گلاس کا پانی لے لیں، اس میں اس کو ابال کے اس میں شہد ملا کے تو وہ استعمال کریں، فوری طور پہ آپ کی طبیعت بحال ہو جائے گی۔ صحیح۔ یعنی کہ یہ 3 طرح کی جو چیزیں تھیں، نبض تھی جو میں نے آپ کو بتائی تھیں ابھی نبض کے حوالے سے، عضلاتی، غدی اور اعصابی، یہ اس کو نظریہ ثلاثہ بھی کہا جاتا ہے، اور بہت زیادہ طبیب جو ہیں اسی کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ جب آپ یہ تینوں چیزوں کو لے کر چلیں گے اور اسی طرح یہ قہوے اور غذا کو لے کے چلیں گے، تو مجھے پوری امید ہے کہ آپ انشاءاللہ ڈاکٹروں سے، حکیموں سے بچے رہیں گے۔ ہاں، جب بھی کوئی چیز استعمال کرنے لگیں، آپ کے قریب کوئی بھی اچھا طبیب ہے اس سے مشورہ ضرور کریں۔ اگر آپ کے قریب نہیں ہے تو ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے، ہم سے رابطہ کر کے آپ واٹس ایپ پہ پوچھ سکتے ہیں کہ میری نبض یہاں پہ چل رہی ہے، یا مجھے نبض کی سمجھ نہیں آ رہی، تو میں آپ کو اپنی سمٹمز بتا دیتا ہوں یا اپنے ٹیسٹ سینڈ کر دیتا ہوں، تو مجھے آپ کوئی قہوہ یا غذا یا ڈائٹ پلان بتا دیں یا دوائی بھیج دیں، تو انشاءاللہ اس کے لیے بھی ہم حاضر ہیں۔ یعنی ہم کلی طور پہ اپنے آپ کو اس طرح نہیں لگا سکتے اس چیز کے اوپر کہ جی میں اپنے آپ کو چیک کر لوں گا اور باقاعدہ اپنے لیے ریفر کر سکوں کہ میں نے کون سی جو خوراک ہے وہ لینی ہے۔ اب بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں جی فلاں حکیم صاحب نے کہا تھا کہ جس بندے کو شوگر ہے وہ جس چیز سے اس کو شوگر ہوتی ہے وہی چیزیں زیادہ کھائے۔ اب ایسے بھی ہوتا ہے، اب وہ کہتے ہیں کہ جی کیونکہ اس نے اس طرح کہہ دیا تھا، حالانکہ اب اس کا مسئلہ ہی اور ہو سکتا ہے، تو اس طرح مطلب وہ چیزیں خلط ملط بھی ہم سے ہو سکتی ہیں۔ اچھا، یہ جو آپ نے سوال کیا ہے بڑا زبردست ہے، کہ اس میں ایک تو ایسا ہے کہ خود سے آپ کو دوائی نہیں استعمال کرنی چاہیے، خود سے اس لیے کہ آپ جو بھی آپ نے چیک اپ کیا ہے اپنا یا سمجھتے ہیں
مشورہ ضرور کریں کسی طبیب کے ساتھ، صحیح صحیح، پھر دوائی کو استعمال کریں۔ ہم بھی جو نسخہ جات بتاتے ہیں وہ آپ اس کو کسی نہ کسی طبیب کے ساتھ ڈسکس ضرور کیا کریں، کیونکہ اس ٹائم آپ کا کیا مزاج چل رہا ہے وہ جو آپ کے قریب طبیب ہے وہ صحیح بتا سکتا ہے، یا آپ ہمیں رپورٹیں سینڈ کر دیں یا ساری صورتحال ہمیں بتائیں تو پھر ہم بتائیں گے۔ اور اس میں ایک اور چیز ہے، بعض اوقات آج ہم نے ایک پیشنٹ آیا، اس کو کہہ دیا کہ آپ نے یہ قہوہ پینا ہے، تو بعض اوقات وہ سال بعد آتا ہے تو وہ وہی قہوہ پیے جاتا ہے، حالانکہ 4 موسم ہیں، چاروں موسموں میں تبدیلی ہوتی ہے، چار موسم ہے، اس میں مزاج چینج ہو جاتا ہے انسان کا۔ تو اس میں ہمیں چاہیے کہ جس سے بھی دوائی لے رہے ہیں یا ویڈیو دیکھ کے دوائی شروع کی ہے تو اس سے رابطہ ضرور کریں۔ موسم کی تبدیلی کے حوالے سے بڑا ایک زبردست میں آپ کو بات بتاتا ہوں، بعض اوقات پیشنٹ آتا ہے، جی حکیم صاحب آپ نے ایک پڑیا دی تھی تو اللہ نے اولاد دے دی، یا ایک پڑیا دی تو ہمارا مرض ختم ہو گیا، ابھی ہم آ رہے ہیں 3 مہینے ہو گئے ہیں تو آدھا فرق بھی نہیں پڑا۔ تو یہ وہی وجہ ہوتی ہے، بعض اوقات بیماری کم ہوتی ہے، موسم چینج ہوتا ہے، بعض اوقات بیماری زیادہ ہوتی ہے اور موسم کی تبدیلی بھی ہوتی ہے، اس لیے مشورہ ضرور کرنا چاہیے۔ جب بھی آپ اپنی دوائی خود بھی لینا چاہیں تو کسی نہ کسی اچھے طبیب سے مشورہ ضرور کریں۔ یہ ہم نے بھی اکثر دیکھا ہے، بعض ڈاکٹرز رات ہوں یا اطباء حکماء ہیں، وہ دوائی دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ آپ کا کورس ہے، آپ نے مکمل کرنا ہے۔ اب وہ چل رہا ہوتا ہے لیکن اس سے صحیح طریقے سے اس طرح فاقہ نظر نہیں آ رہا ہوتا، سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، تو یا تو بعض لوگ ڈاکٹر چینج کر لیتے ہیں، حکیم چینج کر لیتے ہیں، یا پھر یہ کہ وہ جب دوبارہ ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں مشورہ کرنے والی جو بات آپ نے کی کہ مشورہ ضروری ہے، تو وہ پھر حکیم صاحب بھی دیکھتے ہیں، اب انوائرمنٹ چینج ہو چکا ہوتا ہے، مطلب ماحول بدل چکا ہوتا ہے، تو پھر وہ اس دوائی کو تبدیل کروا دیتے ہیں۔ تو یہ ضروری ہوتا ہے کہ مشاورت کی جائے۔ جی، یہ سوال آپ کا بڑا زبردست ہے۔ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ پیشنٹ، ڈاکٹر حضرات بھی بالکل ایسے ہی بات وہ بتاتے ہیں پیشنٹ کو، جب کوئی بھی کورس سٹارٹ کرتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ اتنی دیر دوائی کھانی چاہیے۔ بعض اوقات پیشنٹ اپنی مرضی سے زیادہ عرصے تک کھاتا ہے، اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں کہ دوائی کے اوپر بھی لکھا ہوتا ہے کہ کچھ دوائیاں ایسی ہیں وہ کھانے سے نا بعد میں نقصان ہوتا ہے، ایسی ٹھیک ہے۔ جیسے اب عام دوائی ہے، پیراڈول ہے یا ڈسپرین ہے یا کوئی بھی دوائی ہے، تو اگر آپ اپنی مرضی سے استعمال کثرت سے کریں گے تو یہ ہیپاٹائٹس پیدا کر دے گی، مختلف امراض پیدا کر دے گی۔ اسی طرح طب ہے، طب میں بھی اگر کوئی دوائی آپ کو بتائی جا رہی ہے کہ آپ نے 1 مہینہ کھانی ہے تو 1 مہینہ ہی وہ کھائی جائے، اس کے بعد مشورہ کیا جائے۔ اگر ایسا ہے کہ آپ آج دوائی لے کے گئے مجھ سے، میں نے آپ کو کہا کہ آپ نے 2 مہینے کھانی ہے، لیکن آپ نے 15 دن کھا کے چھوڑ دی، بعد میں آپ 3-4 مہینے بعد آئے ہیں کہ میں نے یہ دوائی لے کے گیا تھا، مجھے یہی والی دوائی دے دیں، اس سے مجھے فرق ہے، لیکن وہاں پہ ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ موسم چینج ہو چکا ہوتا ہے، وہاں پہ ہم پھر دوائی بازوں کا چینج کرتے ہیں کہ اس موسم میں یہ دوائی سے صحیح نہیں ہے۔ جیسے اب شربت بزوری ہے، گرمیوں میں وہ بہت بڑی کمال کی چیز ہے، بہت فوائد ہیں اس کے، لیکن اگر فل سردی چل رہی ہو تو آپ شربت بزوری تو نہیں اسے دیں گے کہ شربت بزوری دیں گے تو اس کا ٹھنڈ لگ جائے گی، نمونیا ہو جائے گا، طبیعت خراب ہو جائے گی، تو اس لیے وہاں پہ پھر دوائی بازوں کا چینج کرنی پڑتی ہے۔ لیکن وہاں پہ وہ اکثر اوقات پیشنٹ واضح ہوتا ہے کہ مجھے وہی والی دوائی دی جائے۔ تو یہ آپ کا سوال صحیح ہے کہ وہاں پہ چونکہ جو طبیب ہوتا ہے یا ڈاکٹر ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے، اس ٹائم کی طبیعت کو دیکھتا ہے کہ اس کی پہلے جتنی طبیعت خراب ہے یا زیادہ، اسی مقدار کو پھر سامنے رکھتے ہوئے، پھر اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اور موسم کی تبدیلی کو سامنے رکھتے ہوئے پھر دوائی جو ہے وہ چینج کر دی جاتی ہے۔ صحیح۔ بہت شکریہ حکیم صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں مزید برکت نازل فرمائے۔ اور میں سمجھتا ہوں آج آپ نے ہمیں ایٹم بم کا فارمولہ دے دیا ہے، یہ جو نبض شناسی کے حوالے سے آپ نے بہت قیمتی معلومات فراہم کی ہے ہمیں ناظرین کو۔ ناظرین کرام، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جس کے اندر حکیم صاحب نے اپنا ایک لحاظ سے پورا فن جو ہے وہ ہمیں پلیٹ میں رکھ کے پیش کر دیا ہے۔ اس سے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، عامی لوگ جو ہیں ہم جیسے وہ بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور ہمارے لیے نیک صدقہ جاریہ بن سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے نیک صدقہ جاریہ بنائے۔ اور اپنی صحت کا خیال رکھیں، اپنے بچوں کا خیال رکھیں، اور ایک قوی مومن بن کر اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی بجا لائیں۔ آپ کا اس حوالے سے کسی قسم کا بھی کوئی سوال ہو، ڈسکرپشن میں بھی نمبر انشاءاللہ ہم حکیم صاحب کا فراہم کریں گے آپ کے لیے، اور آپ کے سوالات کو حکیم صاحب کے سامنے پیش بھی کریں گے۔ انشاءاللہ ہم دیگر موضوعات کے ساتھ بھی حاضر ہوتے رہیں گے، تب تک کے لیے آپ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔